جب حضرت امام حسین کے سب بھائی شہادت پا چکے تو اب حضرت عباس نے جنگ کی اجازت چاہی۔ امام حسین نے فرمایا کہ آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں اور میرے قوت بازو اور رفیق خاص ہو۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ حضور، خیمے کے اندر بچے مارے پیاس کے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، اگر جناب اجازت دیں تو پانی کے لیے اتمام حجت کروں۔ غرض آپ نے حضرت امام حسین سے رخصت لے کر مشق اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں آئے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے یزید کے لشکرو، تم نور چشم میں مصطفیٰ لخت جگر علی مرتضیٰ کو بھوکے پیاسے شہید کر چکے ہو، ابھی آنکھیں کھولو، خدا رسول کو پہچانو، خاندان نبوت کے ننھے ننھے بچے اور عورتیں خیمے کے اندر مارے پیاس کے دم توڑ رہے ہیں، بچوں کو پلانے کے لیے تھوڑا سا پانی دو۔ حضرت عباس کا کلام سن کر شمر اور دیگر بدبختوں نے سامنے آ کر جواب دیا کہ یا عباس، اگر اس وقت تمام روئے زمین پر پانی پھیل جائے تب بھی آپ کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ جانے دیں گے جب تک کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو گے، پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عباس ان کی سنگ دلی اور بے دینی دیکھ کر جلال میں آ گئے اور گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ دیا۔ وہاں 4000 مسلح سوار فرات کے کنارے کھڑے تھے، وہ پانی لینے سے روکنے کے لیے ہر طرف سے گھیر آئے۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے لوگو، بتاؤ تم کافر ہو یا مسلمان؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی مسلمانی ہے کہ کتے اور سور اور یہود کو تو آب فرات سے جتنا چاہے پانی پی لیں اور ساقی کوثر کے اہل بیت کو ایک قطرہ نہیں لینے دیتے۔ قیامت کی پیاس اور دوزخ کی جلن کو یاد کرو۔ یہ سن کر یزیدیوں نے حضرت علی کے نور چشم کو سیاہ بادل کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کا می برسانے لگے۔ آپ ان 4000 سے زخم پر زخم کھاتے اور ان کو کاٹتے ہٹاتے ہوئے نکل گئے اور بحر فرات سے گھوڑا ڈال کر کھڑا کیا اور پانی لینے لگے۔ گھوڑے پر سوار ہی رہے لیکن مشق بھر لی۔ سپاہ شام نے آپ کو گھیرنا چاہا لیکن آپ ان کو کاٹتے ہوئے نکلتے گئے۔ باوجود مشق وغیرہ کے بوجھ سے آپ نے پھر بھی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کو آپ کی شجاعت کا اعتراف کرنا پڑا۔ آخر ایک طرف سے نوفل ملعون نے دھوکہ دے کے ایسی تلوار ماری کہ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، مگر آپ نے اف تک نہ کی اور پھرتی سے مشق پر آپ کو باہیں کاندھے پر اٹھا لیا اور چلے۔ پھر حکیم بن طفیل شکی نے پیچھے سے تلوار چلائی، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ پھر آپ نے مشق اور آب کو دانتوں سے پکڑ لیا اور لٹکاتے ہوئے چلے۔ باوجود شدت تکلیف، بھوک و پیاس اور کٹ جانے دونوں بازوؤں کے اف نہ کی۔ پھر ایک مردود نے تاک کر ایسا تیر مارا
کہ مشک سے پار ہو گیا اور سب پانی بہہ گیا۔ اس وقت آپ نے رو کر ایک آہ کی اور حضرت امام حسین سے بے قرار ہو کر صدائے لا الہ کی کہ اے خداوند، یہ تیری قدرت کا کیا کھیل ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ فرزندان ساقی کوثر کو ترسایا جاتا ہے، ہاتھ میں آیا ہوا پانی حلق میں نہیں جا سکا۔ الہی، وہ میرا سارا بدن زخموں سے پرزے پرزے ہو گیا، مگر مجھے اس کا غم نہیں۔ گو دونوں ہاتھ کٹ گئے، مگر عباس کو اس کا کچھ علم نہیں۔ اس وقت یہی تمنا تھی کہ اسی طرح زخموں سے چور حضرت امام کے پاس پانی لے کر جاتا اور امام پاک کو اپنے ہاتھوں سے اہل بیت کے ننھے ننھے بچوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھ لیتا۔ پھر تو عباس سے بیٹھا نہ گیا گھوڑے پر، گر پڑے خاک پہ ہائے حسینہ کہہ کر، بھائی دوڑو یا عباس کی لو آ کے خبر۔ پڑ گیا شور کہ ٹوٹی شبیہ کربل کی کمر، آسمان کانپا زمین لرزنے تھرتھرانے لگی، عرش والوں سے بھی رونے کی صدا آنے لگی۔ حضرت عباس کی یہ دردناک آواز سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام فوراً پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ بازوں سے کٹے پڑے ہیں اور بدن مبارک زخموں سے پرزا پرزا ہوا پڑا ہے۔ بھائی کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے آنسو سنبھالے نہ گئے۔ اب امام عالی مقام نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ چہرے کا گرد و غبار صاف کیا۔ جب امام کی خوشبو پہنچی تو حضرت عباس نے آنکھیں کھولیں اور امام پاک کو دیکھ کر لا الہ کے نعرے مارے اور پھر آنکھیں بند کر کے باغ جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی عباس کے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیکی پھیلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔